अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, JUI से 4 अहम रहनुमाओं को निकाले जाने के बाद कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि क्या JUI 2 हिस्सों में अब तकसीम हो जाएगी। क्या JUI से कोई बड़ा ग्रुप, नया ग्रुप बनने जा रहा है। आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई हैं। एक अब्दुल कादिर लूनी हैं मौलाना, जो नज़रियाती ग्रुप के नायब सदर हैं या ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरी मौलाना गुलनसीब ख़ान ने भी की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, दीर में पता नहीं कौन से इलाके में। लेकिन उनके हवाले से अब बताऊंगा कि आगे ये 4 लोग जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं और JUI क्या करने जा रही है। कुछ किसी दोस्त ने ख़बर दी है मुझे कि 100 से ज़ायद ऐसे लोगों की भी फ़हरिस्त JUI ने तैयार की है जो मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी और हाफिज़ हुसैन अहमद के हम ख्याल हैं, जो ज़िलई और डिवीज़नल या सूबाई लेवल के ओहदेदार हैं, ओहदों पर बैठे हैं। उनके ख़िलाफ़ भी शायद JUI कार्रवाई करने जा रही है। तो इस ख़बर में कितनी हकीकत है, क्या ऐसा कर रही है JUI, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। पहली बात तो ये बताऊँ कि JUI के ज़िम्मेदार ज़राए से एक से नहीं 2-4 से मैंने ये मालूम किया है, बहुत करीबी ज़िम्मेदार ज़राए हैं, मेरे सोर्सेज भी हैं, मैंने उनसे मालूम किया है। तो ऐसी कोई लिस्ट 100 बंदों की या किसी एक बंदे की भी नहीं बनाई गई जिनके ख़िलाफ़ मज़ीद JUI कार्रवाई करने जा रही हो। कोई ऐसी लिस्ट नहीं बनी और न JUI बना सकती है, क्योंकि JUI ने वार्निंग एक जारी कर दी है कि जो लोग आइंदा मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी, हाफिज़ हुसैन अहमद, मौलाना गुलनसीब ख़ान और मौलाना शुजाउल मुल्क के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी में या किसी इवेंट में, किसी जलसे में, किसी गैदरिंग में देखे गए या उनके साथ एक्टिविटी में मसरूफ़ रहे, तो वो ओहदेदार होंगे या मेंबर होंगे तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये तो अनाउंस कर चुकी है JUI की कमेटी, बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन में भी बताया गया है। इसलिए कोई ऐसी लिस्ट JUI ने नहीं बनाई, ये क्लियर होना चाहिए। क्योंकि JUI ये समझ रही है कि आज मौलाना गुलनसीब ख़ान ने ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जो ये 4 लोग निकाले गए हैं, 4 शख्सियात, मोहम्मद ख़ान शिरानी साहब और हाफिज़ हुसैन अहमद और गुलनसीब और शुजाउल मुल्क, इनकी तरफ से मौलाना गुलनसीब ख़ान ने कहा है कि इनका हमने इजलास बुला लिया है इस्लामाबाद में 29 दिसंबर को, यानी 2 दिन के बाद 29 दिसंबर को इजलास बुला लिया है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अब JUI इस प्रोग्राम को इंतज़ार करेगी यकीनन कि इसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं। मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी, मौलाना गुलनसीब ख़ान, हाफिज़ हुसैन अहमद और मौलाना शुजाउल मुल्क के पास उनके प्रोग्राम में तो वाज़ेह क्लियर हो जाएगा। जो लोग आएंगे तो वो उनके होंगे, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, उनमें अगर ओहदेदार होंगे, मेंबर होंगे तो उनके ख़िलाफ़ तो JUI कार्रवाई करेगी। लेकिन कर सकती है नहीं, करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फ़िलहाल कि किसी और के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही हो। 4 लोग थे जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात कि क्या JUI से बहुत बड़ा ग्रुप बनने जा रहा है या इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत बड़ा तीर मारा है JUI के ऊपर, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा ग्रुप, कोई बहुत बड़ी जमात निकलने जा रही है JUI में से। ये मेरा ये तज्जिया है और गैर जानिबदार तज्जिया है बिल्कुल। मेरे लिए हाफिज़ हुसैन अहमद भी काबिल एहतराम है, आज भी, कल भी काबिल एहतराम थे, आज भी काबिल एहतराम है। हमारे दोस्त भी हैं, हाफिज़ हुसैन अहमद के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है मेरा।
مولانا محمد خان شیرانی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، اور نظریاتی یا سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ لاکھ اختلافات ہوں، ان کے اپنے آپس میں معاملات ہیں، پارٹی میں اختلافات، سیاسی اختلافات، نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، ان میں میرا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا وہی نہیں ہے، لیکن میں سیاسی تجزیہ اپنا ضرور کروں گا کہ پیپلز پارٹی سے بڑے بڑے نام، بڑے بڑے پہاڑ نکل گئے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی، غلام مصطفیٰ کھر، ممتاز بھٹو، بہت سارے اور نام میں گنوا سکتا ہوں۔ یہ پہاڑ تھے سیاست میں، پیپلز پارٹی میں، بھٹو کے قریبی ساتھی۔ کیا فرق پڑا پیپلز پارٹی کی صحت پر کوئی فرق پڑا؟ میرا نہیں خیال کو کوئی فرق پڑا ہے۔ پیپلز پارٹی سے ہم خیال گروپ بھی بنایا گیا تھا، راؤ سکندر اقبال کی سربراہی میں مشرف نے بنوایا تھا۔ کیا فرق پڑا پیپلز پارٹی کی صحت پر؟ کوئی ٹکے کا فرق نہیں پڑا۔ پیپلز پارٹی سے شیرپاؤ گروپ بنایا گیا، نکالا گیا، کیا فرق پڑا پیپلز پارٹی کی صحت پر؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی صحت پر فرق پڑا ہے۔ مسلم لیگ سے کتنی جماعتیں بنائی گئی ہیں، کتنے بچے دیے ہیں مسلم لیگ نے؟ مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ ہم خیال، مسلم لیگ جونے جو، مسلم لیگ چٹھا، مسلم لیگ فلاں تے، مسلم لیگ فلاں، مسلم لیگ فلاں، مسلم لیگ پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ جے یو آئی سے دو جماعتیں نکالی گئیں، دو برانچز نکالی گئیں، جو جماعتیں الگ کرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ضیاء الحق نے ایم آر ڈی کے دور میں، جب مولانا فضل الرحمان مفتی صاحب کے بعد، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا فضل الرحمان نے امارت سنبھالی، جے یو آئی میں آئے، تو مولانا عبداللہ درخواستی نے اعتراض کیا اور مولانا سمیع الحق نے۔ مولانا سمیع الحق استادوں کے بھی استاد ہیں، خود مولانا فضل الرحمان کے بھی استاد ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ان کے مدرسے میں پڑھے ہیں، جامعہ حقانیہ اکوڑا کھٹک میں۔ بہت احترام کرتے تھے آخری دن تک مولانا فضل الرحمان مولانا سمیع الحق کے، میں ملتا جلتا تھا سمیع الحق صاحب سے بھی، دیکھتا بھی تھا کہ بہت احترام کرتے تھے، لیکن سیاسی اختلاف تھا۔ مولانا درخواستی جب الگ ہو گئے تو سمیع الحق صاحب بھی ان کے ساتھ تھے اور درخواستی گروپ الگ بن گیا۔ پھر انہوں نے صلح صفائی ہوئی مولانا کے ساتھ، تو عبداللہ درخواستی صاحب واپس آ گئے تھے۔ پھر عبداللہ درخواستی صاحب صدر بنے، امیر بنے، اور مولانا فضل الرحمان سیکرٹری جنرل بنے، تو پھر سمیع الحق صاحب نے الگ پارٹی بنائی۔ اب مجھے بتائیں درخواستی گروپ کہاں ہے اور سمیع الحق صاحب کی جماعت کہاں ہے؟ مجھے بتائیں۔ تو یہ دریا ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، یہ دریا بھی نہیں بلکہ سمندر ہیں۔ سمندر سے اگر 4 لوٹے پانی کے نکالے جائیں تو میرا نہیں خیال کہ سمندر کی صحت پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے 4 لوٹے نکالنے سے۔ 4 لوٹے کیا، 8 لوٹے، 20 لوٹے، 100 لوٹے، 1000 لوٹے، لاکھ لوٹے نکالیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ادارے جو ہوتے ہیں، جماعتیں جو ہوتی ہیں، یا مختلف ٹی وی چینلز میں ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے نام نکل گئے مختلف ٹی وی چینلز پہ، کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ بندہ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ ٹی وی چینل بند ہو جائے گا۔ میرا تو میڈیا میں میں رہا ہوں، میڈیا کا بھی مثال دوں گا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ کامران خان صاحب بڑا نام ہے، بہت بڑا پہاڑ سمجھا جاتا ہے صحافت کا، تو کامران خان صاحب جب جیو چھوڑ رہے تھے تو لوگ سمجھ رہے تھے جیو شاید، اب حامد میر چلے گئے تھے GNN میں کچھ دن کے لیے، تو سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اب جیو پہ بڑا فرق پڑے گا، لیکن حامد میر صاحب واپس آ گئے۔ ہو سکتا ہے کامران خان صاحب بھی، ابھی تک تو جیو تو اسی طرح جیو چل رہا ہے۔ تو افراد کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی جتنی اداروں کی اور جماعتوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ جے یو آئی پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ بہت بڑا تیر مار چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے طفل تسلی تو کی ہے اپنے لیے، دل بہلانے کے لیے تو بہت بڑا جھٹکا، فی الحال تھوڑا بہت جھٹکا ہے، یقیناً ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا نہیں خیال کہ آگے کوئی جے یو آئی کے لیے کوئی بہت بڑا کوئی پرابلم کریٹ ہوگی۔ اور آج پھر ایک عبدالقادر لونی صاحب ہیں، جے یو آئی نظریاتی، آج ظاہر ہوئے ہیں۔
آج اسلام آباد پریس کلب میں انہوں نے، نیشنل پریس کلب اسلام آباد پریس کانفرنس کی ہے اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف، مولانا محمد خان شیرانی کے خلاف بھی بولے ہیں کہ یہ دونوں سلیکٹڈ تھے، بہت ساری باتیں کی ہیں۔ نظریاتی گروپ، پہلی بات تو یہ کہ مولانا عصمت اللہ اور وغیرہ یہ جتنے بھی لوگ تھے، یہ نظریاتی گروپ ضم ہو گیا تھا واپس جے یو آئی میں۔ مولانا فیض محمد بروہی اور ملک سکندر انہوں نے کوششیں کر کے ضم کر دیا تھا۔ آج تک کبھی میں نے تو عبدالقادر لونی صاحب کی ایکٹیویٹی نہیں کہیں پڑھی، کبھی بھی نہیں پڑھی، آج پہلی دفعہ پڑھی کہ بھئی جب اسٹیبلشمنٹ مولانا کے ساتھ پنگا لے رہی ہے اور مولانا نے پنگا لیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جے یو آئی کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، عبدالقادر لونی صاحب تب ظاہر ہو رہے ہیں اسلام آباد پریس کلب میں 25-30 ہزار خرچہ کر کے، فیس جمع کر کے پریس کلب کی، اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ظاہر مفت میں تو نہیں کی ہوگی، پریس کلب، نیشنل پریس کلب کی 20-25 ہزار فیس ہے، 30 ہزار وہ دے کر انہوں نے پریس کانفرنس کر لی۔ بھئی پہلے کیوں نہیں قادر لونی صاحب، مولانا صاحب پہلے کیوں نہیں محترم آپ ظاہر ہو رہے تھے؟ اب جب اسٹیبلشمنٹ مولانا کی جماعت کو توڑنے جا رہی ہے تب آپ پھر نیا نظریاتی گروپ، جب جو کچھ لوگ رہ گئے تھے، کچھ ضم نہیں ہوئے تھے، یہ رہ گئے تھے، تو انہوں نے یہ اب ظاہر ہوئے ہیں۔ اب کیوں ظاہر ہوئے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں اب کیوں ظاہر ہوئے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، جے یو آئی فی الحال کسی اور کے خلاف کارروائی بھی نہیں کرنے جا رہی۔ جے یو آئی کی میرا تجزیہ یہ ہے کہ کوئی صحت پر اثر نہیں پڑتا، جس طرح پیپلز پارٹی کی صحت پر اثر نہیں پڑا، مسلم لیگ کی صحت پر اثر نہیں پڑا، جے یو آئی کی صحت پر پہلے اثر نہیں پڑا، 2 جماعتیں بن گئیں، پہلے بھی نکل گئی تھیں۔ اب وہ تو علم کے پہاڑ تھے، مولانا عبداللہ درخواستی اور مولانا سمیع الحق علم کے پہاڑ تھے بھائی۔ وہ مولانا فضل الرحمان تو نئے نئے ابھی بچے تھے، اس وقت تو نئی نئی قیادت سنبھال رہے تھے، اس وقت وہ ٹوٹے تھے، اور استاد بھی تھے مولانا سمیع الحق۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان بھی اسی طرح ہی بہت بڑا سمندر ہے، ایک سمندر ہے، سمندر میں سے کچھ پانی کے لوٹے نکل جائیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق پڑے گا۔ اور اب دیکھا جا رہا ہے کہ جو 29 دسمبر ہے، یا میرا خیال ہے دسمبر ہے، 29 کو جو اجلاس بلایا ہے، جو کنونشن یا جو بھی بلایا ہے اسلام آباد میں، جے یو آئی سے نکالے گئے 4 اہم لوگوں نے، اس میں دیکھا جائے گا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، کون کون آ رہے ہیں۔ وہ اگر ممبر عہدیدار ہوں گے جے یو آئی کے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔